حضرات محترم، گزشتہ 2 مجلسوں سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام جو ہے وہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کیا تعلق، کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو تاریخ سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہے، اسے یہ بات معلوم ہے کہ اللہ مالک نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ تک 1,24,000 انبیاء اور رسل کو بھیجا، جنہوں نے انسانوں کو ہدایت، انسانوں کی رہنمائی کی، انہیں ہدایت کا رستہ بتایا، انہیں اللہ کی پہچان کروائی۔ ہر نبی اور رسول کا مقام اپنی جگہ بہت بلند، لیکن اللہ نے جو فضیلت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، یہ اور کسی کا مقدر نہ بنا۔ اللہ نے آپ کی رسالت کے متعلق اس کائنات کو بنانے سے پہلے جن لوگوں کو انبیاء اور رسل بنانا تھا، ان کی ارواح کو اکٹھا کیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں میں نے نبی اور رسول بنانا تھا، ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرو، ایک معاہدہ کرو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا۔ انہیں کہا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، جب تمہارے اندر وہ میرا رسول آ جائے، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ دینا ہے۔ قال اقررتم، کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی اس بات پہ گواہ ہوں کہ میرے اس رسول کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکے گی، کسی رسول کی رسالت نہیں چل سکے گی۔ ان کی موجودگی میں اگر تم میں سے کوئی ہوا تو اسے اس نبی کے احکامات کو ماننا ہوگا۔ اور اس کی ایک مثال بھی اللہ نے دے دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ اپنی نبوت اور رسالت کو لے کے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس صبح فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی، دمشق کی سفید مسجد کے مینار سے آپ اتریں گے، آپ کے بال اتنے کالے سیاہ گھنے ایسے جیسے ابھی نہا کے اترے ہیں۔ آپ جب آئیں گے تو ہر ایماندار شخص پہچان لے گا۔ امام پیچھے ہٹے گا مصلی سے، کہے گا آپ نماز پڑھائیں، وہ کہیں گے میں امام کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مقتدی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ یہاں یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اگر انبیاء آپ کی شریعت کی موجودگی میں اپنی بات نہیں چلا سکتے تو ہم میں سے کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی امام اللہ کے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے اپنی بات کیسے کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے۔ نمبر 2، ابو الانبیاء
جن کی اولاد میں سے 3000 نبی پیدا ہوئے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کے ذریعے ان کی دعا کے ذریعے لوگوں کو ایک پیغام دیا. جب انہوں نے بیت اللہ بنا دیا، بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر دی، پہلے اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے کی، پھر آخر میں کہا اے اللہ جس رسول کے متعلق تو نے کہا تھا نا ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ اس رسول کو یہاں مبعوث کرنا، یعنی مکے کے اندر اس رسول کو مبعوث فرمانا. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ان کی اولاد میں سے جتنے نبی آتے رہے، نبی مکرم کے متعلق بشارتیں دیتے رہے، حتیٰ کہ آخری رسول جو بنی اسرائیل میں تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو نام بھی لے دیا. سورۃ صف کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. اے بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے تورات اتری میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کی تھی. لیکن ایک بات کی خوشخبری تمہیں دیتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، میں اس رسول کی بشارت دیتا ہوں. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، سیدنا ابراہیم کی دعا، اور اللہ رب العزت نے انبیاء سے عقد اور وعدہ ایگریمنٹ لے کے سارے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا، جب میرا وہ رسول آئے تمہیں ان پہ ایمان لانا ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں، وہ نبی کیا ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ جو آیتیں میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں. کس لیے اللہ نے اس نبی کو اتنی اہمیت دی؟ اس کا سبب اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، اے دنیا جہان کے لوگوں تمہارے پاس میرا رسول آیا، من انفسکم، وہ تمہاری طرح ہی ایک انسان تھے، ایک ماں باپ کے بیٹے تھے، اپنی اولاد رکھتے تھے، ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے. من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ہر تکلیف انہیں ناگوار گزرتی ہے، تمہارے انسانیت کے اوپر کوئی بھی تکلیف آئے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اسے اپنے لیے اب ایسا سمجھتے ہیں جیسے مجھے تکلیف آئی. حریص علیکم بالمؤمنین، حریص علیکم، تمہاری خیر پہ بڑے حریص ہیں کہ انسانیت کو جہنم سے بچا لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ تم سب بھاگ بھاگ کے جہنم میں خود جو ہے چھلانگے لگا رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے بچا رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دل تھا، انسانیت کے لیے بھلائی کا درد تھا. اللہ نے فرمایا حریص علیکم، یہ بڑے ہی حریص ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے. اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے لیے بڑی ہی شفقت کرنے والے، بڑا ہی رحم کرنے والے. اور یہ میرے بھائیوں کتنا رحم کرنے والے، ہر نبی قیامت کے دن اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتا ہوا کہے گا اے اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے. تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت وقت میں بھی اپنی امت کو جو ہے فراموش نہیں کریں گے. وہ اس وقت بھی کہیں گے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تو میرے عزیز بھائیوں، وہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق رب نے ایک بہت بڑا اعزاز عطا کیا. کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دونوں جہانوں کی رحمت بنا کے آپ کو بھیجا ہے. اب جو اتنے رحیم، اتنے رؤوف، اتنے کریم ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ مبعوث ہو گئے
تو لوگوں کا رویہ آپ کے متعلق کیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیسا ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جو اللہ ہر انسان کا خالق و مالک ہے، جو ہر انسان کو رزق عطا کرتا ہے، جو ہر انسان کی ہر بگڑی کو صحیح کرتا ہے، جو ہر انسان کو شفا اور مہربانی عطا کرتا ہے، جو انسان کو زندگی اور عزت عطا کرتا ہے، اس رب کے سفیر کو تسلیم کر لیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جو سامنے آئے۔ سب سے پہلے وہ جنہوں نے باوجود اس بات کے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں نے صریحاً انکار کیا تھا نا، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں، یہ اس زمانے کے کافر ہی نہیں، آج کے زمانے کے کافر بھی، ان کے دل کو پورا یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک یہودی ایک کام کے لیے بیٹھا کہ دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا نام لکھوں اور ان کی ترتیب لگاؤں۔ اس نے 100 بڑے لوگوں کے نام لکھنے شروع کیے، یہ 100 نمبر پہ ہے، یہ 99 پہ ہے، یہ 98 پہ ہے، یہ 96 پہ ہے، یا اس نے لکھ کے ان کو ترتیب دینے کی سالہ سال محنت کے بعد جب پہلے نمبر پہ آیا، اسے دنیا میں محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی شخص ملا ہی نہیں جسے وہ پہلے نمبر پہ لکھتا، یہودی ہونے کے باوجود۔ جبکہ سب سے زیادہ بغض اور عناد اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ جن لوگوں کو سب سے زیادہ بغض اور عناد ہے وہ یہود ہیں، لیکن جب اس نے انصاف کے ترازو کو ہاتھ میں پکڑا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کئی لوگ اس کی کتاب پہ اعتراضات اٹھاتے، لیکن جب اس نے لکھی تو انہوں نے کہا واقعتاً اس نے انصاف کیا ہے۔ کائنات کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کے علاوہ ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر دنیا کی طرح کو بدل کے رکھ دیا۔ وہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے متعلق، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ حیی بن احتب، یہ ایک یہودی عالم دین تھا۔ اس کی بیٹی خیبر کی فتح میں لونڈی بن کے آئی، اس کے بعد نبی کریم نے اسے آزاد کیا اور اپنے عقد میں لے لیا۔ وہ ہماری امہات المومنین میں سے ایک ہے، حضرت صفیہ۔ وہ بیان کرتی ہے کہ جب نبی کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میرا باپ، میرا چچا ہمارے گھر آیا اور اس نے آ کے کہا، ہوئی ہم نے اپنی کتابوں میں اس رسول کی صفات کو پڑھا ہوا ہے، ہم چل کے دیکھیں تو صحیح کہ واقعتاً ان صفات کے متصف ہیں یہ رسول۔ یہ دونوں خیبر سے چلے، خیبر تقریباً مدینہ منورہ سے 70 میل دور ہے، وہاں سے چلے دونوں بھائی۔ تو اماں جی صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان کی بات سنی تو میرے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ جب یہ واپس آئیں گے میں ان کی بات سنوں گی۔ کہتے ہیں یہ دونوں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، واپس آئے تو جب آئے تو میں فوراً ایک اوٹ میں کھڑی ہو گئی کہ اب یہ کیا بات کرتے ہیں ان کے متعلق۔ کہتے ہیں میرے چچا نے میرے باپ کو کہا، ہوئی اس شخصیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فوراً بڑی کمینگی سے کہنے لگا مخالفت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے نبی نہیں ماننا۔ یہ کفر کی ضد اور عناد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے آغاز میں فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ 2 لفظوں میں بات ختم کر دی۔ کہا
ان کے ختم اللہ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کہ باوجود اس بات کے یہ جانتے ہیں اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ نہیں اقرار نہیں کرتے، کفر کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اللہ نے دل پہ مہر لگا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، یہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے، حق بات کو پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیو، جو شخص اب اس نے یہ کردار ادا کیا کہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر دیا، انہیں اب اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ جو شخص کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، وماتوا وهم کفار، اسی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت ہے، والناس اجمعین خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لا یخفف عنہم العذاب، اس پہ عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ جو اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرے، اس کے لیے میرے رب نے یہ قرآن کریم کے اندر فیصلہ کر دیا۔ دوسرا مقام آگے جا کے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو شخص کفر کرتا ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور اسی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اگر وہ زمین پوری بھر کے سونے کی لے آئے اور اللہ کے حضور پیش کر دے، اللہ یہ سارا سونا لے لے اور مجھے چھوڑ دے، اللہ کہتے ہیں یہ بھی کم ہے، وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، اسے دگنا کر دیا جائے، اللہ کہتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اللہ کو کتنا ناگوار ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے بھی فرمایا، آپ نے فرمایا جس شخص کے کان میں میری رسالت کی بات پہنچ گئی، وہ کسی جنگلوں میں کچے گھر میں رہتا ہے یا تہذیب و تمدن شہر کی زندگی میں رہتا ہے، اور وہ میری رسالت پہ ایمان نہیں لاتا، فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ شخص جہنمی ہے، وہ کبھی بھی اس کی ساری زندگی کے کچھ بھی کر لے، اللہ کے ہاں اس کے کسی عمل کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، پہلی بات تو ہمیں اللہ رب العزت سے، کفر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صبح شام کے اذکار میں جہاں اپنے بدن کے لیے، جہاں اپنے مال کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر وعذاب القبر۔ 6 چیزوں کی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ میری، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میری قوت سماعت کو عافیت دے، میں سنتا رہوں تاکہ میں حق بات کو سن کے پہچانوں، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری دیکھنے کی قوت کو عافیت دے، کیونکہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر، اے اللہ کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں کفر کی گندگی میں چلا جاؤں، والفقری، اے اللہ فقیری جو ہے ذلت کی طرف جاتی ہے، اللہ اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اے اللہ عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم سب کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت کسی انسان کے پاس ہے تو وہ نعمت اسلام ہے،
کہ اس نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو کفر کی زندگی سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب دوسرا گروہ ہے، اسے منافق کہا گیا ہے۔ منافق نفق سے ہے۔ نفق ایسی چیز، ایسی غار کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف اس کے منہ دانے ہوں، ادھر سے داخل ہو تو ادھر نکل جائے، ادھر سے داخل ہو تو ادھر نکل جائے۔ تو نفاق اس لیے اسے منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بظاہر جو کہتا ہے اس کے مطابق کرتا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حقیقتاً سب سے زیادہ اسلام کو نقصان کفر نے اتنا نہیں پہنچایا جتنا نفاق نے پہنچایا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسے نفاق میں مبتلا ہوتا ہے جس میں ارادہ اور اختیار شامل ہوتا ہے، اور بعض اوقات انسان اپنے بعض اعمال کی وجہ سے نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دونوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے کفر کے متعلق تو دو بات کہہ کے بات ختم کر دی، لیکن منافق کے متعلق جو ہے نا بہت سی باتیں کی، جن کا پہلے پارے کے آغاز میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اہل ایمان کا ذکر کیا آیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اہل ایمان ہے۔ پھر اس کے بعد انہیں کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت پہ ہیں اور یہ کامیاب ہیں، بات ختم کر دی۔ پھر کافروں کے متعلق کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، دو آیتوں میں بات ختم کر دی۔ اب جب منافق کی باری آئی تو اللہ نے پوری کھال اتار دی۔ اللہ فرماتے ہیں ومن الناس، لوگوں میں ایسے لوگ ہیں، من یقول آمنا، بظاہر وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما ہم بمومنین، یہ مجھے پتا ہے یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمانداروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کے اوپر غلاف بظاہر اسلام اور ایمان کا ڈالتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، پھر اللہ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں، ان کا کچھ اسلام کا نہیں کچھ بھی بگڑے گا، وما یخدعون الا انفسہم، یہ دھوکہ اپنے آپ سے کر رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں احساس ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، یہ نفاق دل کی بیماری کا نام ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب انسان اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اللہ اس کی بیماری کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں ہر بات میں۔ بظاہر وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، بظاہر وہ قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں، بظاہر وہ اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن جب حکم آتا ہے تو حکم نہیں مانتے۔ وہاں اپنا فرقہ آ جاتا ہے، اپنا مولوی پیر امام آ جاتا ہے، اپنی خواہش آ جاتی ہے، یا اپنے معاشرے کی رسوم آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دراصل جھوٹ بولتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، بھائی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اللہ اکبر، قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ بڑا ہی سنجیدگی سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کہاں فساد کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرف خباثت پوری، لیکن باور یہ کروانا کہ میں سب سے زیادہ اصلاح کرنے والا ہوں۔ قالوا انما نحن مصلحون، اللہ کہتے ہیں نہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فسادی ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب انہیں کہا جاتا ہے جس طرح لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی رسالت کا اس طرح اقرار کیا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان بیوقوفی کی طرح ایمان لے آئیں، آنکھیں بند کر دیں۔
اور آج بھی میرے بھائیوں یہ اس زمانے کی بات نہیں، آج بھی ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو اور جو بھی بات کرے اس کی ریزن مانگو۔ مجھے بتاؤ حکم کی بھی کوئی ریزن ہوتی ہے؟ مالک نے حکم دیا، ایک شخص نے بڑی خوبصورت مثال دی، کہتا ہے ایک شخص 4 سال میں MBBS کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، کیا جب وہ نسخے پہ ایک آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے یہ دوا کھائیں، کبھی اس کے ساتھ الجھے ہو کہ بتاؤ جی کیوں آپ نے لکھا ہے؟ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کا نام تو نفاق ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر کی اس ڈگری کی وجہ سے اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ایک انجینئر ہمیں کہے کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی ہم فوراً باہر بھاگتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو بات کہتے ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ وہاں ہم کہتے ہیں ریزن کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو یہ نفاق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ کہتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، وہ نہیں جنہوں نے اللہ کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسول کی ہر بات کو مان لیا وہ بے وقوف نہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، یہ بے وقوف ہیں جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے۔ لیکن ان کی کمینگی یہ ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمانداروں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہ اپنے ان خبیث لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں ان کی مجلسوں میں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم کہاں ان کے ساتھ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کو ان کی سرکشی میں ہی سرگرداں چھوڑ دے گا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ ایسے لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا، ایسے خوبصورت انداز میں باتیں کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ تو بڑا خیر خواہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ دوسرا پارہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں بڑی خوشگوار، بہت خوشکن لگتی ہیں، جس طرح کہ آج ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جھوٹ بولتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، بکواس کرتے ہیں، شیطان کی طرح لوگوں کو بہکایا ہوا ہے انہوں نے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے دل کی سچائی کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے یہ سخت جھگڑالو ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اگر انہیں کہا جائے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، انہیں عزت پکڑ لیتی ہے، ہمیں کہتے ہو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب اکیلے یہ پلاننگ کرتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانا اور کھیتیوں کو اجاڑنا، ملکوں کو برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس۔ تو اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کے گمراہی لی ہے ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت اللہ مفت دینا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا محتدین، ان کی تجارت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی انہیں ہدایت ملے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اے میرے پاک پیغمبر، مدینے کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مدینے کے ارد گرد بستیوں میں موجود ہیں، لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے کہ کون منافق ہے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نفاق کس طرح ہوا؟ بظاہر وہ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے تھے،
حتیٰ کہ جسے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کہتے ہیں، نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا، جب آپ نماز ختم کرتے تو کھڑا ہو جاتا لوگوں کے سامنے، اپنی یقین دہانی کروانے کے لیے قسمیں اٹھاتا، واللہ باللہ سمت اللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر آپ کی طرف اشارہ کرتا جو آپ نماز پڑھا کے فارغ ہوتے، انک لرسول لامین لصدیق، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار اور سچے ہیں۔ اب بظاہر دیکھنے والا کہتا ہے یار کتنا مخلص آدمی ہے، ہر نماز کے بعد قسمیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ آدمی تو مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اللہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اس نے سورۃ منافقون نازل کی، کہا اذا جاءک المنافقون، اے میرے پاک پیغمبر یہ منافق آتے ہیں تیرے پاس، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انک لرسول، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ اس بات کی بھی شہادت دیتے ہیں یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اب ان کا جھوٹ کیا تھا؟ بظاہر اللہ کے رسول پہ اقرار، کلمہ طیبہ پڑھنا، سارا کچھ کرنا، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم آتا تو نہیں مانتے تھے۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ 5ویں پارے میں کرتے ہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا۔ کچھ لوگ، کیا آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ الم ترى، آپ ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ یزعمون انہم آمنوا، جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتارا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے اللہ نے نازل کیا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا، جب کسی بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر نہ اللہ کی مانتے ہیں نہ اس کے رسول کی، طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں نظر آتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے رسول اس کی مخالفت کریں گے یا اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے، پھر یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کے طاغوت کی طرف جائیں گے تو ہمارا ایمان کا زوم ہے، ہمارے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، شیطان نے ہمیں بہت بڑا بہکاوا دیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی عمل کرنا چاہیے جیسے مرضی کو کرے، حتیٰ کہ ایک اور بات دی ہے جی اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی آئے تو پوری قوم نے مخالفت کی، اگر قوم کی موافقت ہی درست ہوتی تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اتنی تکلیفیں اٹھانے کی؟ 13 سال مکی زندگی میں رسول اللہ نے کون سی تکلیف نہیں اٹھائی؟ لوگوں نے آپ کو پاگل کہا جبکہ آپ سارے کائنات میں سب سے دانا اور عقل مند انسان تھے۔ 40 سال تک تو آپ کو سب سے امانت دار، سب سے صدیق، سب سے اچھا کہتے رہے، لیکن جب انہوں نے زمانے کی رویوں کے خلاف بات کی تو سب نے ان کے نام الٹے ڈال دیے۔ اگر یہ ہر چیز درست ہوتی تو اللہ کے نبی اتنی مخالفت کیا لینے کی ضرورت تھی؟ یہ جھوٹ ہے۔ ایک شخص ایک کام کرتا ہے کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، ایک نہیں کرتا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ دونوں میں ایک غلط ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، لو جی یہ ممبر پہ بات سنی یا محراب پہ بیٹھے ہوئے بات سنی تو ہم نے اس بات کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے بندوں سے ایسی توقع نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت سورۃ فرقان کے اندر فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم
لم يخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، بلکہ تحقیق کرتے ہیں۔ چونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، میں ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ اس کی تصدیق کریں گھر جا کے۔ اگر تو وہی میں نے ترجمہ کیا ہے جو بنتا ہے تو پھر تو میں بات ٹھیک کی، اگر میں نے اس کے خلاف کیا ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ توبہ کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، تمہارے اندر اکثر مولوی اور صوفی لوگوں کا مال کھانے کی خاطر اللہ کا رستہ بتانے کے بجائے اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ اب یہی محراب و منبر جہاں سے اللہ کا رستے کا بتانا تھا، وہاں اللہ کہتے ہیں کثیر لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں گے۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جب کسی بات کو سنیں اس کی تحقیق کریں۔ اگر ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جائیں گے، لو جی مولوی جانے تو رب جانے، ہمیں کیا، تو میرے بھائیو یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ سورۃ احزاب ہے اس کا آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن لوگوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے جہنم میں داغا جائے گا۔ یقولون، پھر لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے افسوس ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ پھر وہ اپنی ریزن اپنی عذر پیش کریں گے۔ وقالوا ربنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے مولوی پیر امام بھاڑے ہمارے سردار تھے، انہوں نے گمراہ کیا، ہمارا کیا قصور؟ پھر وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان پہ دگنا عذاب کر۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، جنہوں نے غلط کیا، اللہ کے رسول کا نام لے کے جھوٹ بولا، اللہ کی ذات کا نام لے کے جھوٹ بولا، اللہ کی کتاب کا نام لے کے جھوٹ بولا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان پہ دگنا عذاب کر۔ پھر اللہ کیا جواب دیں گے؟ عذاب نہ ان پہ کم ہوگا نہ تم پہ، میں نے شعور نہیں دیا تھا۔ اگر آپ زندگی کے معاملات میں ایک چھوٹا سا کتاب اراضی لینا ہو تو ہم بروکر پہ اعتماد کرتے ہیں، جب تک ہم اس کی اصل قیمت معلوم نہ کر لیں، اس کی ساری کاغذات چیک نہ کر لیں، کہیں اس میں فراڈ نہ ہو۔ اگر ہم گھر کا سودا سلف لینا ہو تو کئی دکانیں دیکھتے ہیں تاکہ ہم صاف ستھرا سودا اپنے گھر لے کے آئیں۔ تو کیا دین ہی ایسی چیز ہے جس نے جو کہہ دیا مان لیا؟ یہی چیز انسان کو بعض اوقات نفاق کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ بظاہر اپنے ذہن کے مطابق نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی عمل، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، ہمیں ضرور اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ آپ دیکھیں دو شخص نبی کریم کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا صحرا پار کر کے آئے، یمن سے مدینہ منورہ آئے۔ ایک کا نام تھا وائل بن حجر، ایک کا نام تھا مالک بن حویرث۔ نبی کریم کے جو ہرکارے گئے ہوئے تھے ان کے کہنے پہ، ان کی دعوت پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے شہزادے تھے، یمن کے بادشاہ کے بیٹے تھے، اور وائل بن حجر اپنے قبیلے کے سردار تھے، دونوں دوست تھے۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے نہیں، اصل کی طرف چلے۔ دونوں یمن سے چلے، مدینہ منورہ آئے، آ کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان تو ہو گئے ہیں، اسلام کے اندر آنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ نماز ہے، تو ہم صرف وہاں سے اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے نماز کا طریقہ سیکھیں۔ تو
آپ نے یہ نہیں کہا تھا ادھر ہی سیکھ لیتے، وہ بھی میرے ہی بندے تھے۔ آپ نے اس وقت فرمایا یا مالکو، اے مالک، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہاں تم نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور حدیث کی کتابوں میں ان دونوں شہزادوں کے پورا ڈیٹا موجود ہے کہ انہوں نے جو رسول اللہ کی نماز کو دیکھا وہ احادیث میں نقل ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم زندگی کے کوئی بھی معاملے ہیں، ہمیں نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کو پڑھیں۔ ان کی سیرت کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا۔ آپ نے اگر حج کیا تو آپ نے اس وقت بھی لوگوں سے کہا، حالانکہ حج آپ کے ساتھ کرنے ہیں، آپ نے لوگوں کو اعلان فرمایا خذوا عنی مناسککم، لوگوں ممکن ہے آج کے بعد میں تمہارے ساتھ حج کبھی نہ کر سکوں، اس لیے تم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق طواف کرتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، اور سعی کرتا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، اور دوسرے مناسک ادا کرتا ہے، تو ہر شخص کا اپنا اپنا طریقہ ہے۔ رسول اللہ نے یہ طریقے تو نہیں بتائے تھے، ایک طریقہ تھا۔ نماز کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر ایک شخص ایک عمل کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، دونوں میں ایک جھوٹا ہے، دونوں سچے نہیں ہیں، یہ یقینی بات ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم خدا نخواستہ ایسا عمل کرتے، زندگی گزارتی کہ وہ رسول اللہ کے عمل کی مطابقت نہ رکھتا ہوا، تو ہماری ساری محنت رائے گا جائے گی۔ کیونکہ اللہ نے سورۃ محمد کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان عمل کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، وگرنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو اعمال کو بربادی سے بچانے کے لیے ہمیں رسول اللہ کے طریقے کو سیکھنا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے من دھن کے ساتھ آپ پہ ایمان لائے، اور انہوں نے جب آپ پہ ایمان لے آئے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، سمعنا و اطعنا۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا ہم نے سن لیا، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم اطاعت کریں گے۔ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا چند سال بعد میں کر لوں گا، یا ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، جب انہوں نے سنا اسی وقت عمل کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات آتی، آپ پہلے مردوں کی جماعت کے سامنے پیش فرماتے، پھر خواتین کی جماعت کے سامنے اسے پیش فرماتے۔ کہتے ہیں جب ہم 10 آیتیں آپ سے سنتے، انہیں یاد کر کے اس پہ عمل نہیں کر لیتے تھے، آگے نہیں چلتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طرز عمل تھا۔ اللہ نے یوں ہی عزت نہیں دی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے، مکے کا گورنر، اس نے سوچا کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، میں ملنے جاؤں۔ جب ملنے کے لیے آئے تو کہا اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو، کس کو مدینے کی گورنری اپنا قائم مقام کسے بنا کے آئے ہو؟ اس نے کہا ابن ابزہ کو۔ اس نے کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا تمہیں مکے میں کوئی آزاد آدمی نہیں ملا؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین، سارے مکے کے اندر علم میراث، نبی کریم کی علوم اور قرآن کے علوم کا اس سے ماہر کوئی نہیں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر نے سچ کہا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزتیں دے گا۔ قریش کے کتنے کتنے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے اس غلام کو اگر عزت دی ہے تو اپنی کلام قرآن کریم کی وجہ سے عطا کی ہے۔
اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ چند دن پہلے مصر کے ایک قاری یہاں آئے تھے، شاید کسی وزیر اعظم کو اتنا پروٹوکول نہ ملتا جتنا اسے دیا گیا. کیوں؟ اس کے قرآن کی وجہ سے. ایک مرتبہ ہمارے شہر میں ایک استاد تھے، قاری شریف صاحب، فوت ہوئے، ہے کہ غریب سے گھر کے تھے. جب ان کا جنازہ، تو جنازہ خانے میں جگہ نہیں تھی کہ یعنی 2-3 بھی جگہ ہوتی تو پر ہو جاتی. وہ عطا محمد اسکول کی گراؤنڈ میں لے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ کچھ بات کہیں. میں نے کہا بات میں نے کیا کہنی ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کا کوئی بڑا خاندان نہیں ہے، لوگ انہیں کوئی بلند خاندان کے سے تعلق نہیں کہتے، لیکن آج اتنے لوگ اشک بار ہیں اس کی موت کے اوپر، اور لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ساری زندگی قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا رہا تھا. میرے بھائیو، اللہ نے اپنے دین میں، اپنے قرآن میں جو عزت رکھی ہے کسی میں نہیں. آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جس وقت بظاہر بادشاہ وقت ایک طرف ہے، سارے علماء ایک طرف ہیں، اکیلا شخص ایک بات پہ قائم ہے، وہ کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں اللہ کی کلام ہے. تو سارے کہتے ہیں بھائی مان لو، حرج کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے منوانا ہے تو ہاتھو کتاب اللہ و سنتی، یا اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل لے آؤ یا محمد الرسول اللہ کا فرمان لے آؤ، وگرنہ مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ کتنی سزائیں دیں گے. 3 بادشاہ مارتے مارتے مر گئے. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس ساری تکلیف کو برداشت کرتے رہے. ایک دن ایک شخص نے کہا تمہیں کیسے پتہ ہے تم حق پہ ہو؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ تم ٹھیک ہو یا وہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اگر صحیح اور غلط کا اندازہ لگانا ہے تو میری موت پہ آ کے دیکھ لینا. جس دن امام احمد بن حنبل فوت ہوئے، دجلہ اور فرات کے درمیان 5 لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. اس دن لوگوں نے کہا واقعتاً یہ شخص جس نے ساری زندگی ماریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کھائی تھی، آج اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کبھی یہ نہ دیکھنا کہ زیادہ کدھر ہیں اور کم کدھر ہیں، صرف یہ زندگی میں دیکھنا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کا عمل کیا ہے. اگر اس طریقے کو اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت کی عزت اللہ ہمارے قدموں میں ڈال دے گا. اگر اللہ یا اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی بسر کریں گے، نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں ملے گی. اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر